قومی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، فوج تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مستعد ہے، انتہا پسند نظریات کی یککنی کرنی ہے۔ پاکستان آرمی داخلی اور خارجی چیلنجز، ہائبرڈ خطرات اور انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ، آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا، فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سٹیمیولیٹر سہولت کا مشاہدہ کیا، اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف، جدید جنگ میں ٹیکنالوجی، تیز فیصلہ سازی اور صورتحال سے آگاہی کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشلوں نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح، دان خاصہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں خیر کے لیے ثابت نہیں۔ کسی نے وردی پہنی ہو یا واسکٹ، سب کا احتساب ہوگا۔ پاکستان کے دشمنوں سے حساب لیا جائے گا۔ لٹیروں کے ٹھکانوں کی خبر ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بانی کو لانے والے پروجیکٹ انچارج فیض حمید کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی پر اور بھی شخصیات کام کرتی رہیں۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے سازش کر کے ملک سے کھلواڑ کیا، مخالفین کو جیل میں ڈالا، دھمکیاں اور قید سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوتا تھا۔ بانی کے 4 سالہ دور کو فیض حمید نے ہی تقویت دی۔ لاہور کے پہلے جلسے کی مینجمنٹ نادیدہ ہاتھوں نے کی تھی۔ نواز شریف کو من گھڑت طریقے سے برطرف کیا گیا۔ فیض حمید کو اپیل کا حق ہے، نواز شریف کو نہیں ملا تھا۔ بانی کے لان میں بیٹھ کر ملک کے مستقبل سے متعلق فیصلے ہوتے رہے۔ ابھینندن کی گرفتاری پر فیض اور بانی کی کام پہ ٹانگ رہی تھی۔ عمران خان کے لیے 9 مئی برپا کیا گیا، اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی، جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی۔ وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے۔ 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا۔ 9 مئی کو پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے، لیکن مین پاور پی ٹی آئی نے دی۔ خواجہ آصف نے کہا، آج بھی جو سازشی عناصر بانی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اس کی فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں۔ فیض حمید اور بانی کے پھیلائے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے۔ پروجیکٹ بانی کا آغاز 12 سال پہلے شروع ہوا۔ بانی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ برقرار رہتا تو شاید ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا، بیرونی جنگ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ طالبان کو بھتا دیتی ہے۔ پی ٹی آئی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ طالبان سے مذاکرات کرو، پی ٹی آئی ہی طالبان کو واپس لائی، انہیں پاکستان میں بسایا۔ We took over the reins of this government back in March 2024. Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. One could not imagine of any kind of investment in Pakistan, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Pakistan is economically out of woods. نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کو عملی شکل دیں گے، پروگرام پر تیز رفتاری سے عمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا محنت سے معیشت کو بحران سے نکال لیا۔ ریگولیٹری ریفارمز ایک بڑا انقلابی قدم ہے۔ حکومت نے ثابت قدمی سے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اقتدار میں آئے تو مشکلات تھیں، حکومت نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ کئی دہائیوں سے عوام اور کاروباری حضرات اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہمارے معاشی اشاریہ بہتر ہو چکے۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا۔ گیمز میں پاکستان آرمی پہلے، واپٹا دوسرے اور نیوی تیسرے نمبر پر رہی۔
پاکستان نے معرکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو شکست دی. پاکستان اپنی خود مختاری میں کامیاب رہا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا نیشنل گیمز کی میزبانی سندھ کے لیے باعث فخر ہے. تمام کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی. بلاول بھٹو نے تقریب میں شرکت پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سندھ کے عوام کی جانب سے شکریہ ادا کیا. دشمن ایک بار پھر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے. 2018 میں ایک کناڑی کو مسلط کر کے معیشت تباہ کی گئی. سازش کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا گیا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پالیسیوں کے عدم تسلسل سے ترقی کا پہیہ رک گیا. نواز شریف ایک بااثر سیاستدان اور نئے دور کے شیر شاہ سوری ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان اگلے جائزہ مذاکرات مارچ 2026 میں متوقع. ذرائع کے مطابق توسیع، فنڈ فیزیبلٹی اور کلائمیٹ فائنانسنگ پروگرام پر بیک وقت بات چیت ہوگی. رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. مذاکرات کی کامیابی پر توسیع، فنڈ فیسلٹی کی چوتھی اور کلائمیٹ فائنانسنگ کی دوسری قسط جاری ہونے کا امکان. دونوں پروگرامز کے تحت پاکستان کو اب تک 3 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے. ٹیکس پالیسی کا FBR سے کوئی تعلق نہیں رہا. FBR صرف ٹیکسز اکٹھا کرے گا. حکومت کروڑوں نوکریاں دینے کا وعدہ پورا نہیں کر سکتی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی ہو چکی. معیشت چلے گی تو ملک چلے گا. المیہ ہے معاشی پالیسیوں میں روز تبدیلی ہوتی ہے. تنخواہ دار طبقے پر اضافی بوجھ ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا. ہڑتال ختم نہیں کی. کراچی گڈز ٹرانسپورٹرز کا اعلان. چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ. بعض ٹرانسپورٹرز نے حکومتی دباؤ میں ہڑتال ختم کرنے کے دعووں کی تردید کر دی. جنرل سیکرٹری گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن ندیم اختر ارائن کہتے ہیں کہ مقدمات اور گرفتاریوں سے ہڑتال ختم نہیں ہوگی. موٹر ویز بند کرنے کی دھمکی دے دی. ہڑتال سے متعلق حتمی فیصلہ کراچی سے کیا جائے گا. پشاور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورک کی نشاندہی ہو گئی. تفتیشی حکام کے مطابق خودکش حملہ آوروں کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیم سے ہے. خودکش حملہ آوروں نے پشاور میں چند دن تک قیام کیا تھا. اس حوالے سے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے قیام کے دوران شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کی. بلوچستان ایک مرتبہ پھر انسانیت سوز دہشت گردی کا شکار. فتنہ ہندوستان کی دہشت گرد تنظیم BLA کا بلوچستان کے علاقے اواران میں معصوم بچوں پر بزدلانہ حملہ. مارٹر گولوں اور راکٹ سے نماز جمعہ کے دوران بزدلانہ حملہ کیا. 4 معصوم بچے زخمی ہو گئے. طالبان القاعدہ TTP سمیت دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کرے. اقوام متحدہ اجلاس میں عالمی برادری کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ. کا انتہا پسند طالبان کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے پاکستان سمیت پورا خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. افغانستان دہشت گردوں کی یماج گاہ ہے. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فوکانگ نے خبردار کیا کہ TTP سمیت دہشت گرد گروہ پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں. پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغان سرزمین سے طالبان کی نگرانی، منصوبہ بندی اور مالی معاونت میں پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. امریکی نمائندے نے سیکیورٹی کونسل کو انسداد دہشت گردی وعدوں پر پیش رفت نہ ہونے پر طالبان کو تنبیہ کا مطالبہ کر دیا. افغان شہری امریکہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بننے لگے. امریکہ میں 2000 افغان باشندوں کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف. نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گباج کا امریکی میڈیا کو انٹرویو میں انکشاف. جو بائیڈن دور میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت مجموعی طور پر 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے. اس دوران مناسب اور جامع اسکریننگ نہیں کی گئی. داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں. چند برسوں کے دوران غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا.
पंजाब में स्मोक कम न हुई, हुकूमत की स्मोक गनें भी काम न आई। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा शहर, AQI 481 रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 418 रिकॉर्ड। दुनिया में लाहौर की आलूदगी में दूसरा नंबर, AQI 352 रिकॉर्ड। लाहौर बेदियां रोड में आलूदगी सबसे ज्यादा, AQI 674। इलामा इकबाल टाउन में 503, बरकी में 474 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में खुश सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई कर दी। मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। 19 दिसंबर को मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। बर्फबारी के बाइस नारान, कागान, कालाम और की सड़कें फिसलन का शिकार हो सकती हैं। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और ज़ेरी इलाकों में बारिशों की नवीद। तवील खुशसाली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी के चश्मे खुश्क हो गए। किसान गंदम की बुगाई के बारे में परेशान। खुश्क सर्दी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट की आलमी सतह पर पजीराई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने भी पंजाब से रहनुमाई ली। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के दौरान सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। अपना सबका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है।